قبضے میں آ جاتے ہیں۔ وہ باتیں کیا ہے؟ باتیں یہ ہے، مختصر ہے مگر عمل کرنا ہے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شیاطین اور جنات اور جھگڑے فساد سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جن کے گھر پہ شادی ہو اس کے لیے صوفیاء کرام نے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بتائی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سرور کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کے گجرے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد مبارک وسلم۔ اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما دائما سرمدا کثیرا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب درود پاک کی بات آتی ہے تو بندہ تھوڑی سی سستی برتتا ہے، اور یہ میں نے اس محفل میں بھی کہا تھا اور اس محفل میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر محفل میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں، ذوق سے سننا چاہتے ہیں، بڑا مزہ لینا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے درود پاک تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس رسول کائنات کی محفل میں ہم لوگ حاضری دے رہے ہیں وہ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، اور اس رسول پاک پر جب درود پاک کی بات آئے تو بندہ مچل کے پڑھنا چاہیے، تاکہ رسول کائنات فخر موجودات کی وہ ذات اقدس کو وہاں پر جب وہ درود پاک پہنچے تو یوں کہے کہ یہ میرا عاشق ہے جو مچل مچل کر میرے نام پر درود پاک نوٹ کر کے لایا تھا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود پاک کا کتنا انتظار کرتے ہیں، اور یہ میرے آقا کی ہم سے محبت ہے، ورنہ میرے آقا کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم درود پڑھیں، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے لو لگائیں، یہ ہمارے فائدے کی بات ہے کہ درود پڑھیں گے زندگی سنور جائے گی، درود پڑھیں گے مصیبتیں آسان ہو جائے گی، درود پڑھیں گے رزق میں برکت ہو جائے گی، درود پڑھیں گے اللہ دل میں نور عطا فرمائے گا، درود پڑھیں گے اللہ دنیا میں کامیاب کرے گا، درود پاک پڑھیں گے اللہ قبر میں روشنی عطا فرمائے گا، اور اگر درود پاک کی عادت بنا کر اس دنیا سے گئے تو انشاءاللہ اس بات کا یقین کامل ہے کہ اللہ بروز قیامت اس درود پاک کی برکت سے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا کے دیوانوں میں ایک بات جو کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک گونڈا جو ضلع ہے اور غالباً یو پی سائڈ، اس گونڈا اور الہ آباد یہ دو علاقے ہیں، گونڈا اور الہ آباد کا دونوں علاقوں کے ایک ایک عاشق تھے، اور اس عاشق نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، محبت سے کہہ لیں، جب خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا نا تو پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے جب خواب میں دیکھا رسول اللہ کو، درود کی کثرت کرتے گئے، اور جب خواب میں آئے نا تو کیا دیکھا کہ میرے آقا خواب میں جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ سے سنیں، میرے آقا خواب میں رو رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب جب میرے آقا روتے ہیں نا تو آسمان مرجا جاتا ہے، میرے آقا جب روئے ہیں تو زمین مایوس ہو جاتی ہے، میرے آقا جب روتے ہیں
تو ساری کائنات میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن جب آقا مسکراتے ہیں تو کائنات کھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ مسکرائے تو ساری کائنات میں رونق پیدا ہو جائے۔ عاشق نے دیکھا کہ میرے آقا رو رہے ہیں، جب رو رہے ہیں تو میرے آقا کو روتا ہوا دیکھ کے پوچھا، آقا روتے کیوں ہیں؟ آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے آقا نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کو سننے کے بعد اگر آپ کے ہمارے اندر دل ہے نا، دل، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کے بعد کبھی جب درود پاک پڑھنے کو کہا جائے گا نا تو آپ دھیرے سے یا آلس سستی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ محبت سے پڑھیں گے، اگر یہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ میرے آقا جب رو رہے تھے تو عاشق نے پوچھا کہ آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی عاشق نے پوچھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے روتا ہوں کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ کیا نہیں کرتی؟ درود نہیں پڑتی۔ میرے آقا کے دیوانوں، پھر جو رسول اللہ نے اس کے بعد جو باتیں کہیں وہ اگر دل کو چھو جائے تو پھر درود پاک سے محبت کر لینا، درود پاک کی عادت بنا لینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر درود نہیں پڑتی، حالانکہ میرے نواسوں نے اسی امت کی خاطر اپنے بیٹوں کو کٹا دیا، اپنا کنبہ کربلا میں لٹا دیا، اپنا گھر کا گھر لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میری امت آج مجھ پر درود نہیں پڑتی۔ میرے آقا کے پیارے دیواروں، اس سے پتا چلا کہ آقا امت کے درود سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا اپنی امت کے، اپنے عاشق کے درود پاک سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ صوفی سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اپنے امتی کے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے آقا اپنے امتی کے درود پاک کا انتظار کرتے ہیں۔ اور میں آج ایک نسخہ بھی آپ کو بتا کر جاؤں کہ درود پاک کیسے پڑھیں۔ درود پاک کیسے پڑھیں؟ جب درود پاک پڑھیں نا تو یہ سبھی لوگ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جب درود پاک پڑھیں تو اپنی نظروں کو ایسے جھکا لیں اور نظروں کو جھکا کر آپ کی توجہ اپنے دل پر ہونی چاہیے، جو آپ کے سینے کی بائیں یعنی ڈابی سمت، ڈابی طرف ہے، وہاں پر اللہ نے دل عطا کیا ہے، اس دل کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ وہاں پر آپ درود پاک پڑھتے ہوئے جب نظروں کو جھکا کر توجہ کریں تو اس دل پر جب آپ کی توجہ جائے گی، آپ کے درود پاک کی آواز دل تک پہنچے گی اور دل کی آواز مدینہ شریف پہنچ جائے گی۔ دل کی آواز مدینہ پہنچے گی، اور جب مدینہ دل کی آواز پہنچے گی اور اس کے بعد صوفی سلطان فرماتے ہیں کہ 40 دن تک بندہ درود پاک پڑھتا رہے اور اس کے بعد وہ محسوس کرے گا کہ 40 دن کے بعد اس کے دل میں ایک میٹھا میٹھا ہلکا درد ہونا شروع ہوگا، اور جب یہ درد ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس کے دل کی آواز میرے سرکار نے سن لی ہے۔ پھر جب وہ بولتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقن خود یدینا سہل لنا اشکالنا، تو میرے آقا فوراً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ انشاءاللہ بھی زور سے بولے نا، اس لیے کہ انشاءاللہ بھی بہت بڑے مقام رکھتا ہے، اور ابھی وہ وقت نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ وہ کیا مقام رکھتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر۔ لیکن میں چند باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس شادی کی تقریب کی محفل میں جناب ابراہیم بھائی کی جانب سے اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی یعنی محمد عبدالرحیم کی شادی کی خوشی میں یہ تقریب سجائی گئی، اور بڑی مبارکبادی کے قابل ہے وہ اس محفل کے ماتحت کہ انہوں نے حضور کی نعت گوئی کی محفل کو سجایا، اس لیے کہ جو نعت خوانی کی محفل کو سجاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ مہمان بنا کے بلاتا ہے، اپنے گھر پہ مہمان بنا کے بلاتا ہے۔ تو شادی کی تقریب کے موقع پر میں چند باتیں ہر ایک اس باپ سے، اس ماں سے کہنا چاہوں گا، اس وڈیل سے، اس ذمہ دار سے کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، بھتیجوں کی، رشتہ داروں میں جو کسی کی بھی شادیاں
جو ہے مناتے ہیں، کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو چند باتیں ہیں میرے سامنے اور وہ بہت ضروری ہے کہ اس پر ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ جنات اور شیاطین کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ وہ باتیں کیا ہے؟ باتیں یہ ہیں، مختصر ہیں مگر عمل کرنا ہے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی شیاطین اور جنات اور جھگڑے فساد سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جن کے گھر پہ شادی ہو اس کے لیے صوفیاء کرام نے کچھ طریقے بتائے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بتائی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ محفل میلاد منانا یہ بھی بہت بڑا برکت کا کام ہے، نعت خوانی کی محفل یہ بھی بہت بڑے برکت کا کام ہے، اور گھر کے اندر ختم قادریہ شریف پڑھانا یہ بھی برکت والا کام ہے، لیکن یہ باتیں جو ہے وہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ خرافات کی پیٹھ کے پیچھے، خرافات کی آڑ میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ناجائز مکروہ کے بعد حرام کام تک لوگ اپنی شادی میں کام کاج کر ڈالتے ہیں اور رسومات کو ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شادی کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پوزیشن یہ آ کے کھڑی رہتی ہے کہ بعد میں بندہ پریشان ہے، حیران ہے، اور جھگڑا فساد کا وہ موسم شروع ہوتا ہے، جس کے بعد شکایتوں کے انبار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف و صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی شادی میں، تقریب میں کچھ ناجائز و حرام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ تھا ایسے کام کیے، اس کی وجہ سے ہم شیاطین اور جنات کی زد میں آ گئے اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا، جس کی وجہ سے شادی کے بعد وہ جھگڑا اور فساد شروع کروا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، شادی جس کے گھر میں ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب شادی ہو اس کے لیے یہ بات ہے کہ شادی کرنے والا جس کے گھر میں شادی ہو وہ نکاح سے 3 دن پہلے سب مرد اور سب عورتیں، جتنے بھی لوگ گھر میں ہیں، جتنے مہمان ہیں، جتنے گھر کے فیملی کے لوگ ہیں، سارے لوگ مرد اور عورت مل کر جمع ہو جائیں اور کم سے کم 311 مرتبہ 311 مرتبہ ہر ایک بندہ 311 مرتبہ کلمہ شریف اس جگہ پر پڑھے، اس گھر میں پڑھے جہاں پر شادی ہونے والی ہے۔ کیا پڑھے؟ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو پھر آپ مجھے جواب دیں، کیا پڑھیں گے؟ کلمہ شریف 311 مرتبہ بولیں گے آپ تو آپ کو یاد ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو بلوا رہا ہوں، میرا مقصد ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ 311 مرتبہ ہمیں شادی کے گھر میں 3 دن تک سب مہمان یا سب گھر والے یا سب مرد سب عورتیں، جتنے نوجوان لڑکیاں آتی ہیں، جتنے نوجوان دوست احباب آتے ہیں، سارے لوگ مل کر کیا کریں؟ 311 مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کریں۔ حالانکہ مشکل ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ بزرگوں نے فرمایا ہے، جہاں پر یہ پڑھا جائے گا وہاں پر کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی جادو یا ٹونا کر سکے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ 311 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے، اس کے بعد صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا نمبر 2 رکعت نفل نماز اسی جگہ پہ اسی گھر میں پڑھی جائے، 2 رکعت نفل نماز۔ اب زیادہ پڑھ سکتے ہیں، باپ پڑھے، ماں پڑھے، دادا دادی، نانا نانی جو بھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ صوفیاء کرام کا طریقہ رہا جہاں پر شادی ہے، بیٹی کی یا بیٹے کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے، 1 مرتبہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ لوگ آج چھوٹی موٹی دعائیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کون سی دعا پڑھوں جنات سے محفوظ ہو جاؤں، کون سی دعا پڑھوں شیطان دور ہو جائے، کون سی دعا پڑھوں میری شادی کا کام مکمل ہو جائے، کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن سنیں، یہ دعا پڑھنی آپ جو میں بتا رہا ہوں، جو صوفیاء نے بتائی، جو علماء نے بتائی، جو بزرگان دین نے بتائی، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، انشاءاللہ تمام شیاطین سے آپ حفاظت میں آ جائیں گے۔ سورہ رحمان، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں خاص بات، جب نکاح کا وقت آئے تو دلہن سے کہیں، دلہا سے کہیں کہ وہ سب سے پہلے وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد وہ نکاح پڑھنے کے لیے وہاں پر جائے، اللہ انہیں ہر بلا سے محفوظ فرما لے گا۔ وضو کریں، اکثر نہیں کرتے ایسا،
दूल्हे को वुजू के बारे में कौन सिखाए? जो साथ में अनवर बना है उसने कभी वुजू का तरीका मालूम नहीं किया। जिसको अनवर बनाया गया है, साथी बनाया गया है, उसे रुमाल दे दिया जाता है ताकि वो चावल के दाने, शक्कर के दाने साफ करे। उसे ये पता नहीं है कि वुजू किस तरह से मैं अपने दोस्त दूल्हे को सिखाऊं। माजिरत चाहता हूं, आपको बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन यही हकीकत है। दोस्त और अनवर वो होना चाहिए जो शरीयत का भी थोड़ा जानकार हो, इल्म भी हो उसके पास, और वो जब सिखाए तो कुछ ऐसी भी बातें सिखा कर चला जाए कि वो भी जो है वो जानकार था और इसको भी जानकार बनाकर चला जाए और इसकी जिंदगी संवर जाए। ऐसा अनवर बनाए, ऐसा साथी बनाए। लेकिन हमने किसको साथी? आज रिवाज के ऊपर सब चल रहा है, रस्म पर चल रहा है। बहनों एक को साथी नहीं बनाया तो लोग ताना देंगे, इसको छोड़ दिया। अगर दूसरा किसी को नहीं बनाया तो लोग ताना देंगे, दोस्त ताना देंगे। ऐसा नहीं होता, उसमें भी वही रिवाज रखना चाहिए जो हमें शरीयत मोहम्मदी ने अता किया। जो ज्यादा दीन को मालूमात रखने वाला होगा उसी को दूल्हे का अनवर बनाया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम रिवाज के आड़ में दबे हुए हैं। इसको आप दूर करने की कोशिश। ये है कि हम देखते हैं कि आज समाज के अंदर, जैसे कि हम अपने मुस्लिम समाज की बात करें कि मुस्लिम समाज कुछ जो है इल्म जब आया और लोगों ने बताया, उलमा से जब राब्ता हुआ तो उलमा ने समझाया कि हमारी शादियां बहुत ज़्यादा नाजायज़ कामों के साथ हो रही हैं। और उसके बाद आपने देखा ऊना की सरजमीन पर सारी मुस्लिम समाज ने मिलकर एक उसूल बनाया कि लोग अब डीजे नहीं बजाएंगे, है ना? यही है ना सही? शायद मुझे मालूम ना हो, इसलिए आप ज़रा मेरा साथ दे दें। सही बात है ना? ये उसूल बताया कि अब लोग डीजे बजाएंगे तो उस पर दंड होगा, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जो मुस्लिम समाज के आगेवान हजरात हैं, जो उसके सभी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने अच्छा किया। पीराने इज़ाम ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उलमा ने भी साथ दिया कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इसके ऊपर एक सिग्नेचर बाहर जो है शेयर किया गया था, उसको मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं आपसे एक बात जो है वो नुक्ते के तौर पर कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है कि डीजे को बंद कर दिया गया, गाने बाजे, और मेरे ख्याल से डांडिया रास को भी बंद कर दिया गया। कोई भी अपने घर पे डांडिया रास नहीं करवाएगा। लेकिन मैं आपसे एक और बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं, कोई ये ना समझे इब्राहिम भाई के यहाँ पर शादी है, वो ये ना समझे कि मुझे कह रहे हैं। इससे पहले अगर जैसे कि हमारे साबिर भाई के यहाँ शादी है, वो ये ना समझे कि मुझे कह रहे हैं। इससे पहले शादियां, वो ये ना समझे कि मुझे कहा जा रहा है। मैं सबको कह रहा हूं, अपनी मुस्लिम समाज के सभी लोगों से कह रहा हूं, मैं अपने सभी लोगों को समझाना चाहता हूं, एक नुक्ता पेश करना चाहता हूं, एक दर्स के तौर पर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। डीजे हमने बंद कर दिया, डांडिया रास बंद कर दिया, लेकिन आज भी ऐसी कुछ बातें हमारी समाज में हैं, हमारी जमात में हैं, हमारे सभी मुस्लिम में, वडाला की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, सभी आप हर तरफ देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको शरीयत बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, इजाजत नहीं देता, और ऐसी बातें हम फॉलो करते हैं और ये सख्त और सख्त हराम 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 और नाजायज है। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला अमल है। जिस तरह से आपने मिलकर डीजे को बंद किया है, आपने मिलकर डांडिया रास बंद करने में आपने सहकार दिया, आपने सोचा कि नहीं अल्लाह जो नाराज हो वो काम नहीं करेंगे। इसी तरह मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, जो लोग सुन रही हैं मुझे, कि कुछ ऐसे रसूमात जो अब तक सिर्फ टीवी में महदूद थे, अब तक सिर्फ सीरियलों में महदूद थे, यानी वहां तक थे, लेकिन अब वो हमारी माएँ और बहनें उसी रिवाज को, आवाज भाई कम ना करें, उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा क्योंकि मेरी आवाज बैठी हुई है पहले से, तो वो अगर वहां पर टीवी तक महदूद थे तो अब उसे अपने घर में न लाएं, अपने समाज में न लाएं। इसलिए कि मैं बहुत मतलब कि मैं छोटा आदमी खुद भी हूं और बहुत से ऐसे छोटे लोगों के बीच में रहने वाला इंसान हूं। मुझे पता है एक बंदा जब दूसरों के घर में शादियों के रिवाज देखता है और उसकी औरतें वहां देखकर आती हैं, और एक गरीब छोटा सा इंसान जो मजदूरी करता है उसके घर पर जब शादी आती है ना, तो वो शादी उसकी 3 लाख में मुकम्मल होने वाली शादी, लेकिन उसे रिवाज के पीछे, रिवाज की वजह से और औरतों के कहने पर उस शादी के अंदर 3 लाख का खर्चा तो था मिनिमम, लेकिन उसे 6 लाख का इंतजाम करना पड़ता है। वजह हर रस्म के अलग कपड़े, हर रस्म में अलग अलग इंतजामात,
हर रस्म में अलग अलग चीजें खरीदना, हर रस्म में अलग अलग मेहमानों की दावत, हर रस्म में अलग अलग जो है चीजें कीमती लाकर उसे समाज के अंदर, घर के अंदर पेश करना, और पान खाकर अपना मुंह लाल रखने जैसा हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन ये बात बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। क्यों आप अपनी घर की पोजीशन को न समझकर रिवाजों के पीछे और सीरियलों के चक्कर के पीछे अपनी जिंदगी के पैसे, वो रिस्क जो अल्लाह ने बड़ी कीमती दौलत आपको अता की है, उसको क्यों बर्बाद करते हैं? न करें मेरे दोस्तों, आप इस पर तवज्जो दें। माँ और बहनें से भी कहूँगा इस पर तवज्जो दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए, जो महफिल सजाए उसको कामयाब करे, और जो दूल्हा है दुल्हन है अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी को आसान फरमाए।